اے حسین اے حسین اے حسین جیتے رہو شبیر پہ مرنے والوں ہمیں حسین منانے والے آباد رہے حسین منانے والے آباد رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا صحاب الحسین۔ ایام اعزا کی خصوصی ٹرانسمیشن میں قائم ٹی وی کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام 24/7 اور سید میثم رضا کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آج 5 محرم الحرام اطاعت امام کے عنوان سے آج ہم تذکرہ کریں گے ان بچوں کا جو حیدر کرار کے نواسے، جنہوں نے جنگ قاضی عباس سے سیکھی۔ روز عاشور انہوں نے کیسی جنگ کری؟ میر انیس نے بتایا، تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہو، ارے فوجیں پکار اٹھیں کہ نواسے علی کے ہو۔ زینب کے لال رن کی فضاؤں پہ چھا گئے، ایک پل میں لشکروں کے قدم ڈگمگا گئے۔ ارے گھبرا کے شمر نے عمر سعد سے کہا، کیا حیدر کے ساتھ جعفر تیار آ گئے؟ اور آج کے ہمارے بہت محترم گیسٹ آغا سید زیغم علی رضوی صاحب، ہم بہت شکر گزار ہیں آغا کے کہ اتنے مصروف ترین دنوں میں آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ السلام علیکم آغا، خیریت سے؟ السلام آغا، آج کا ہمارا عنوان جناب اون محمد کے حوالے سے اور اطاعت امام جو ہمارا عنوان ہے، تو آپ پہلے ہمیں یہ بتائیے کہ جب جناب زینب کا نکاح حضرت عبداللہ سے ہوا تو مولا علی نے ایک شرط رکھی تھی جو ہمیں روایتوں میں ملتی ہے، اس کے حوالے سے تھوڑا سی ذرا روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بقرآن الکریم وبولایت امیر المؤمنین و ائمۃ المعصومین علیہم السلام، اما بعد۔ جو سوال آپ نے رکھا ہے یقیناً ایک تاریخی حقیقت ہے اور ایک حیثیت رکھتا ہے اس معنی میں بھی کہ مولا علی علیہ السلام جب نکاح یہ رکھ رہے ہیں تو شرط رکھ رہے ہیں کہ جب زینب کبریٰ اپنے اعلیٰ مقاصد یعنی کہ دین کے اعلیٰ مقاصد کے لیے اگر کوئی سفر اختیار کریں تو آپ انہیں نہیں روکیے گا۔ یہی آپ کا مہر بھی قرار پایا ہے اس انداز سے کہ آپ ان کو اگر اپنے بھائی کے ساتھ جانا چاہیں اعلیٰ مقاصد کے لیے اسلام کی راہ میں تو آپ انہیں نہیں روکیں گے۔ گویا آپ نے صرف کربلا کا نام نہیں لیا، باقی پورا نقشہ جو ہے وہ کھینچ دیا، اور حضرت عبداللہ نے اس پر منوعاً عمل کیا یقیناً کہ جب وہ وقت آیا سفر اختیار کرنے کا تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک خاتون خانہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ گھر سے باہر قدم جو ہے نہیں نکال سکتی جب تک کہ شوہر کی اجازت نہ ہو۔ اور اس معاملے میں کہ جب وہ سفر اختیار کر رہی ہیں، اگر ان کے شوہر نامدار اگر اجازت مطلب تصور کر لیں کہ اگر نہ دیتے تو پھر آپ پر واجب تھا کہ آپ گھر میں رہیں، لیکن آپ شریکت الحسین ہیں، کربلا میں آپ کا کردار موجود ہے اس انداز سے کہ امام حسین علیہ السلام کا جو جہاد ہے وہ ظاہراً 10 محرم کو عاشور کے دن عصر عاشور کے بعد وہ وہاں ختم ہو جاتا ہے، لیکن کربلا میں کیا ہوا، پیغام حسینی کو آگے تک بڑھانا، وہاں سے زینب کا جہاد وہاں سے اکیلے تنہا شروع ہو جاتا ہے۔ جہاد تو یہاں سے بھی شروع ہوا ہے، سفر اختیار کیا ہے، ان کے مصائب ختم نہیں ہوئے ہیں، وہاں سے تو پھر اور مزید شروع ہوتے ہیں۔ یعنی یوں کہیے کہ خود بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے ساتھ ساتھ چوتھے امام کی زندگی، کیونکہ ان دونوں کے اوپر ہی یہ ذمہ داری فوراً عائد ہوتی ہے کہ جہاں سے امام حسین علیہ السلام کی پریشانیوں کا اور مصائب کا جہاں اختتام ہوتا ہے وہاں سے ان کا ابھی آغاز ہے۔ یعنی کہ امام سجاد علیہ السلام کی امامت کا جو پہلا دن ہے یا جو پہلا لمحہ ہے وہ شام غریبہ ہے، یعنی کہ تمام کے تمام یہ پہلی محرم سے لے کر جو بات جاتی ہے وہ شام غریبہ تک جاتی ہے، جہاں مصائب اپنے عروج پر ہوتے ہیں، اور وہ ان کی امامت کا پہلا دن ہے۔ تو اب بتائیے کہ آگے کے مراحل کیسے ہوں گے؟ سخت ہوں گے، بہت سخت ہوں گے۔ تو یہ عزم زینبی ہے، اس لحاظ سے بی بی زینب کا کردار کربلا کے اندر یقیناً شریکت الحسین
آپ قرار پائیں. اس عنوان سے آپ کا کربلا میں ہونا بہت ضروری تھا. بنیادی ایک مین کردار ہے, ایک بنیادی کردار ہے آپ کا. تو اس لیے یہ شرط رکھی گئی تھی کہ اگر امکان بھی ہے تو وہ امکان بھی ختم ہو جائے. گھر میں اگر کوئی شوہر اپنا حق شوہر جو ہے وہ اپنا کرتا ہے, استعمال کرتا ہے, تو وہ ان کو پہلے ہی انہوں نے اس بات کا قائل کر لیا کہ یہی آپ ان کا مہر قرار پائے گا کہ آپ جو ہے ان کو روکیں گے نہیں اگر کبھی جانا چاہیں. صحیح. اچھا, اگر یہ بھی ہمیں بتائیے کہ جناب اون محمد کیا مدینے سے امام حسین کے ساتھ چلے تھے؟ دیکھیے, روایات جو ہمیں بتاتی ہیں وہ مختلف ہیں, لیکن جو قوی ذرائع سے ہمیں معلوم ہوتی ہیں اس میں یہ ہے کہ جب انہوں نے سفر شروع کیا ہے تو اون محمد اس وقت قافلے میں شامل نہیں ہیں, مدینے سے شامل مدینے میں شامل نہیں ہیں. یہاں تک کہ جب آپ کا قافلہ, اب یہاں پہ پھر دو روایات ہیں, وہ اس طرح سے ہے کہ مکے سے جب ہم تھوڑا سا فاصلے پر چلتے ہیں تو وہاں ایک جگہ آتی ہے تنعیم. صحیح. تنعیم جہاں پر ایک مسجد موجود ہے, مسجد عائشہ کے نام سے بھی ہے, جہاں پر جو مکہ کے مقامی لوگ ہیں وہ وہاں احرام پہنتے ہیں اور پھر دوبارہ عمرے کے لیے آتے ہیں. تو اس مقام کے اوپر امام نے خیمہ نصب کیا تھا, اور ایک روایت میں یہاں یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر اون اور محمد جو ہے وہ امام سے آ کر ملے تھے. ایک روایت اور ہے, وہ اس مقام سے تھوڑا اور آگے ایک اور مقام ہے جس کو ذات العرق کہتے ہیں, جہاں پر امام کی بشر بن غالب سے جو عراق سے آ رہے تھے ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے, اور اسی مقام کے اوپر اون محمد کا ملنا بھی جو ہے وہ ملتا ہے. لیکن چونکہ دونوں مقامات بہت ہی قریب ہیں تو اس لیے جو زیادہ مشہور ہے وہ تنعیم تھا, تو ممکن ہے کہ اس کو بھی تنعیم کے انداز سے ہی بیان کیا ہو. یہاں پر ایک اور بات نظر آتی ہے کہ یہ کس کے ساتھ آئے یہاں پر, یہاں دو روایات ہیں. ایک یہ ہے کہ حضرت عبداللہ خود آئے تھے ان کو دینے کے لیے یہاں, اور خود اگرچہ بہت بیمار تھے, لاغر تھے, لیکن اس کے باوجود, لیکن جو قوی روایت ہے وہ یہ کہ آپ نے ایک قاصد بھیجا تھا, ایک خط بھیجا تھا, اور اس خط میں یہ متن تھا تحریر کے, ان دونوں کو بھی آپ اپنے ساتھ لے کر جائیے, اور اگر ضرورت پڑے تو میری نیابت میں جو ہے وہ یہ موجود ہوں گے. ٹھیک ہے. تو اس انداز سے جو ہے آپ دوبارہ سے جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں ظاہراً اون اور محمد دونوں شامل ہوئے. ناظرین, اپنی گفتگو کو یہیں پر روکتے ہیں, ایک بریک کے وقت ہو جاتا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو اس کو دوبارہ کنٹینیو کریں گے. جیتے رہو شبیر پہ مرنے والوں, جیتے رہو شبیر پہ مرنے والوں. السلام علیکم ناظرین, ہم اپنی ڈسکشن کو وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں جہاں پہ چھوڑا تھا. آگا پھر ہمیں یہ بھی بتائیے کہ حضرت عبداللہ علیہ السلام کے یہی دو فرزند جنگ کربلا میں شہید ہوئے, یہ شامل تھے؟ ہمیں دیکھیں, میں آپ کو ایک کتاب کا حوالہ دیتا ہوں, اور میں ناظرین سے آج کے اس پروگرام کے توسط سے یہ نصیحت سمجھیے, وصیت سمجھیے, کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا مطالعہ بڑھائیے, اور محض صرف سن کر آپ اپنے سنی سنائی بات پر اکتفا نہ کیجیے. آج یہ عہد کریں کہ کوئی ایک مقتل ہم خود پڑھیں گے, اس میں نفس المحموم ہو سکتا ہے, دمۃ الثاقبہ ہو سکتا ہے, آپ کو جو اویلیبل ہے آپ اس کو پڑھیے. انگلش میں بھی ٹرانسلیشن ہے, اردو میں بھی اویلیبل ہیں, وہ پڑھا جا سکتا ہے. ایک کتاب کا حوالہ اور دینا چاہوں گا, صحیفہ کربلا, صحیفہ کربلا علی نظری کی ایک کاوش ہے, اور اس کا جو اس کتاب کی بیوٹی یہ ہے کہ 2 جلدوں کے درمیان میں آپ کو کربلا سے متعلق جتنی شخصیات ہیں ان کا تعارف مل جائے گا, اور مختصراً ان کے واقعات بھی مل جائیں گے. تو جب اس میں ہم دیکھتے ہیں تو اسیران کربلا اور شہدائے کربلا دونوں کے واقعات آپ کو ایک جلد کے اندر مل جائیں گے. اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ حضرت عبداللہ کے 2 بیٹے اور بھی تھے کہ جو کہ وہیں کربلا میں موجود ہیں. وہ بی بی زینب سے نہیں ہیں, ایک اور زوجہ سے ہیں, تو وہ بھی وہاں شہید ہوئے ہیں. حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی ایک صاحبزادی بھی ہیں جو کہ شادی شدہ ہیں, وہ بھی شریک ہیں کربلا میں. ان کے جو زوج کے ہیں, زوج ہیں, جو شوہر ہیں, وہ بھی کربلا میں شہداء میں شامل ہیں, یعنی کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی بیوگی بھی دیکھی ہے, یہ بھی انہوں نے صدمہ سہا ہے. تو یہ تمام کے تمام واقعات جو ہیں وہ تاریخ میں نقل ہیں, لیکن چونکہ ہمارے ہاں پڑھنے کا رجحان نہیں ہے,
تو اس لیے شاید یہ باتیں جو ہیں وہ نئی معلوم ہوتی ہیں. لیکن یہ اور بات ہے کہ ہمارے بزرگوں نے ہر دن کو کسی شہید سے جوڑا ہے اور اس دن ہم اس شہید کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ بس یہی شہید تھے، باقی کچھ اور لوگ نہیں تھے. یہ بالکل صحیح بات کیا. تو یقیناً ہمیں یہ تذکرہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام شہداء کا بھی کرنا چاہیے، خصوصیت کے ساتھ جو رائج ہے اس کو آپ کیجئے، لیکن باقیوں کا بھی آپ تذکرہ کریں. آخری بات میں کرنا چاہوں گا کہ اون اور محمد کا جس انداز سے ماموں پر فدا ہو جانا ہے، تو یہ بات بھانجوں اور ماموں کی بات نہیں ہے جس انداز سے ہم بیان کرتے ہیں. عموماً بھائی اور بہن کا مسئلہ نہیں ہے، ایک بھائی کی مدد نہیں ہو رہی، بہن بھائی کی مدد نہیں کر رہی. مسئلہ کس کا ہے؟ مسئلہ امام زمان کا ہے، وہ اطاعت امام کا ہے. اطاعت امام ایک ایسی شے ہے کہ وہ فقط کوئی بڑوں پر واجب نہیں ہے. بچہ ہے تو بچے کا بھی امام وہی ہے. امام وقت فقط مردوں کے امام نہیں ہیں، عورتوں کے امام بھی ہیں. امام وقت بچوں کے بھی امام ہیں. امام وقت جو ہے وہ حجت زمان ہے. اس کے بعد ہمیں یہ نظر آتا ہے خاص طور پہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا جب آخری وقت ہے. ذرا بی بی زینب کی شخصیت کو سمجھیے کہ آخری وقت ہے اور بھی بہت سے لوگ موجود ہیں. آپ بی بی زینب کو اپنے پاس بلاتی ہیں، بیٹا میرے پاس آنا. جب پاس آتی ہیں کہتے ہیں بیٹا وہ ایک صندوق رکھا ہے وہ لے کر آؤ. 5 سال کیا سن ہے اور ماں بچی سے کہہ رہی ہے کہ وہ صندوق میرے پاس لے کر آؤ. یہاں سے ایک اور بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ بی بی زہرا اتنی کمزور ہو گئی تھیں آخر وقت میں کہ اپنے ہاتھ سے وہ صندوق نہیں لے سکتی تھیں. اور اس کے بعد کہتی ہیں بیٹا اس کو کھولو. 5 سال کا سن اور بی بی زہرا فاطمہ تو بضعۃ منی، یعنی کہ بضعۃ منی رسول. بضعۃ الرسول جو ہے، جو رسالت کا ٹکڑا ہے، وہ ان سے کہہ رہی ہیں کہ ذرا اس صندوق کو کھولو. اس کے بعد کیا نکلا اس میں سے؟ دیکھا ایک کفن نکلتا ہے. کہا یہ میرا کفن ہے، جنت سے آیا ہے. اس کے بعد اس میں سے ایک اور کفن نکلتا ہے. کہا یہ تمہارے بابا کا کفن ہے، یہ بھی جنت سے آیا ہے. ایک اور کفن نکل رہا ہے. یہ کس کا کفن ہے؟ کہا یہ تمہارے بھائی کا کفن ہے، حسن کا کفن ہے، جنت سے آیا ہے. ایک اور کفن نکلتا ہے. کہا یہ کس کا کفن ہے؟ کہا یہ بھی حسن کا کفن ہے. اب آپ تو کفن لے رہی ہیں. ایک بچی اپنی ماں کے ہاتھ سے اب کا، اپنے بابا کا، اپنے بھائی کا کفن، اور پھر وصیت کر رہی ہیں. 5 سال کی بچی کی حیثیت یہ ہے کہ اس کو وصی بنایا جا رہا ہے، وصیت کی جا رہی ہے کہ میرے بعد جو ہے وہ یہ کام کر لینا. ان کی جسے کہتے ہیں کہ بردباری ایسے نظر آتی ہے. یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا. خود بی بی زہرا ہی نے وہ جو ایک کرتا روایات میں ملتا ہے کہ سیاہ تھا، امام حسین، اور بی بی زینب ہی کے حوالے کیا کہ یہ جب حسین مانگے تو یہ کرتا انہیں دے دینا. اور ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ بیان کیا کہ جب یہ کرتا تم سے مانگے تو سمجھ لینا کہ کرتا نہیں کفن مانگ رہے ہیں. تو یہ وصیت بھی بی بی زینب ہی کو بیان کی. یہ آپ کا مقام ہے. اور آخری بات کر کے میں اس بات کو تمام کروں گا بردباری کے اعتبار سے، اور خاص دوسرا پہلو آپ کا عبادی پہلو ہے. یعنی کہ وقت کا امام حجت زمان جب رخصت ہو رہا ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے، تو ان کو وصیت فرما رہے ہیں، اور وصیت میں ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، بہن مجھے نماز شب میں یاد رکھنا. یہ آپ کی عبادات کا ایک انفرادیت ہمیں نظر آتی ہے کہ وقت کا امام، یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ کسی کی عبادت کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا، کہ امام وقت یہ خواہش کر رہا ہے کہ آپ اپنی نماز شب میں میرا تذکرہ کریں. جو بھی آپ نے بی بی زینب کے حوالے سے چند باتیں کہیں، یہ جو اتنی بردباری بی بی زینب کی تھی، تو یہی حوصلہ اور یہی اطاعت امام، یہاں بھائی بہن کا مسئلہ نہیں تھا، لیکن امام، کیونکہ امام حسین امام بھی ہیں، تو یہی اطاعت امام تھی کہ جو آپ اپنے بچوں سے یہ کہتی ہے کہ تم جنگ پہ ابھی تک نہیں گئے، تم نے جنگ کرنی ہے، جاؤ جنگ پہ جاؤ. تو یہ حوصلہ، یہ بردباری، یہ کربلا کی ماؤں کا حوصلہ ہے. یہیں پہ شہادت بھی بیان کرے ذرا. یعنی کہ یقیناً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مائیں تو اپنے بچوں کو مرنے سے بچاتی ہیں، جی، لیکن کربلا کی مائیں عجب مائیں ہیں.
وہ چاہتی ہیں کہ میرا بچہ جو ہے وہ سبقت کرے شہید ہونے کے لیے. یہاں تک کہ ہمیں یہی جملے حضرت قاسم کے باب میں بھی سننے کو ملتے ہیں کہ ان کی والدہ ان کو تو اسی طرح سے مخاطب کرتی ہیں کہ کیا تم ابھی تک زندہ ہو، یعنی ابھی تک تم شہید نہیں ہوئے، ابھی تک تم جہاد پر یعنی کہ قتال پر اس انداز سے نہیں گئے. تو یہی جملے ہمیں اون و محمد کے بھی نظر آتے ہیں. تو کیا کہیں کہ جب بیان کیا گیا تو اجازت نہیں مل رہی. بہرحال اجازت ملی ہے، دونوں بچوں کو وصیت بھی فرمائی ہے، اور بچے ہیں، ہاشمی خون ہے، رگوں میں دوڑ رہا ہے. روایات بتاتی ہیں کہ جب جنگ شروع ہوئی ہے تو ان کی جنگ کو دیکھ کر لوگوں کو مولا علی کی جنگ یاد آ گئی. بچوں نے اس انداز سے حملہ کیا ہے. ماں ہیں، ماں نے سمجھایا بچوں دیکھو اب چونکہ بچے ہیں نا، اگر لڑتے لڑتے تم پانی کے قریب چلے جاؤ، وہ جملے ہمیں ملتے ہیں، پانی کے قریب چلے جاؤ تو ایسا نہ ہو کہ تم کہیں پیاس کی شدت میں پانی پی لو. نہیں، جب تک حسین پیاسے ہیں، مطلب مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ جب تک اہل حرم پیاسے ہیں تو ان کی آپ پیاس کا، ان کی سیرابی کا انتظام کرو. اور یہی جملے آخر میں بھی ہمیں سننے میں ملے کہ جب آپ اون اور محمد کے اجساد کو لے کر آئے ہیں تو ابھی اون میں کچھ جان باقی تھی. تو انہوں نے عرض کیا کہ اماں جان ہم لڑتے لڑتے عمر سعد کے خیمے تک چلے گئے تھے، لیکن وہ ملعون نکل کر بھاگ گیا اور ہم نے پانی کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا. بس اون و محمد کے لاشوں کو لے کر امام جو ہیں وہ لے کر آئے ہیں خیمے میں، آپ نے ان کو رکھ دیا. ماں نے بھی شکر ادا کیا ہے کہ پروردگار نے ان سے قبول فرمایا ہے. یہاں پہ مسئلہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان بچوں نے امام زمان کی نصرت میں ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں کی اور ایک لمحہ بھی سستی اور کاہلی نہیں کی، خدا نخواستہ. تو چاہے بزرگ ہو چاہے بچے ہوں، سب کے سب جو ہیں. بس آخری جملے کہوں گا، بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے یہاں پر یقیناً آپ نے گریہ نہیں کیا بچوں پر اس انداز سے جیسا کہ ماں بچے بھی گریہ کرتی ہے. یہاں تک کہ جب شام میں سر ملے ہیں سب کے، وہاں پر بھی جب اون اور محمد کے سر آئے تو بی بی زینب نے ان کے سر کو نہیں لیا ہے کیونکہ امام حسین کے سر کو لیے ہوئے اور گریہ کر رہی تھیں. تو کسی کہاں صدا بلند ہوئی کہ ان بچوں کی ماں کیا موجود نہیں ہے؟ تو کہا نہیں ماں موجود ہے لیکن بھائی کے لیے. یہاں بھی گریہ نہیں کا. آخری جملے سنیں گے. جب واپس مدینہ آئی ہیں نا، خیال رہے ماں ہیں، جب مدینہ آئی ہیں اور اپنے گھر تشریف لائی ہیں، عبداللہ گھر پہ نہیں تھے، اس وقت صحن میں بیٹھ گئے. جب عبداللہ گھر میں آئے تو کیا دیکھا کہ ایک ضعیفہ بیٹھی ہوئی. کہا ایک ضعیفہ تو کون ہے؟ تو وہاں پر آپ نے پھر اپنے بالوں کو ہٹایا ہے اور بیان کیا کہ عبداللہ پہچانا نہیں. تو وہاں اس موقع پہ آپ کی نظر ان کے دو مسلوں پہ پڑ گئی. وہاں پر پھر آپ نے گریہ کیا ہے اے میرے اون و محمد. اس پورے سفر میں انہوں نے یعنی کہ اپنی اپنی اولاد کا تذکرہ نہیں آ رہا، فقط ذہن میں امام زمان موجود ہیں، فقط امام زمان موجود ہیں. یہ حوصلہ اور یہ کردار ہماری ماؤں کو بھی یقیناً اختیار کرنا چاہیے کہ اپنی غمی اپنی خوشی پر امام زمانہ کی غمی اور خوشی کو مقدم کریں. اے حسین اے حسین جیتے رہو شبیر پہ مرنے والوں غم حسین منانے والے آباد رہے. حسین